السلام علیکم۔ ابرہہ کی فوج کے ساتھ کیا ہوا یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ ابرہہ کی فوج کی تباہی کے کتنے عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کون کون سے معجزات ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کب ہوا؟ ان کا نام کس نے رکھا؟ نام رکھتے وقت لوگوں نے اعتراضات کیوں کیے؟ حلیمہ سعدیہ ہی کیوں اور بھی دائیاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ لیا؟ عرب کا کیا دستور تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ابرہہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کعبہ شریف کو گرا ڈالے تاکہ لوگ اس کے بنائے ہوئے کنسیہ کا حج کیا کریں، جو اس نے اس مقصد کے لیے یمن میں بنایا تھا۔ لشکر کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اس لیے قرآن میں انہیں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا گیا ہے۔ جب یہ لشکر مکہ معظمہ کے قریب مزدلفہ کی وادی میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے آگے بڑھانے کے سوج تن کیے گئے مگر وہ ذرا برابر بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ابرہہ کے سپاہی زبردست اس کا رخ مکے کی طرف موڑنا چاہتے تھے تو وہ یمن کی طرف منہ کر لیتا یا زمین پر بیٹھ جاتا۔ اتنے میں ابرہہ اور اس کی فوج نے دیکھا کہ آسمان پر ہزاروں پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکر لیے ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یکا یک وہ کنکر ان پر گرنے لگے، اور جس شخص کو بھی کنکر لگتا وہ اسی وقت مر جاتا، اور اس کی حالت کچھ ایسے ہو جاتی جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ایک کنکر ابرہہ کے جسم پر بھی لگا جس سے اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ کنکر لگنے سے اس کے جسم کا گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے گرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی نیست و نابود ہو گئے۔ اس واقعے کو گزرے ابھی 55 روز ہی ہوئے تھے۔ سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ 22 اپریل 571 سنہ عیسوی، اور بہار کا موسم تھا۔ قبیلہ بنو مطلب کے سردار کی بہو حضرت آمنہ کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کے جسم سے روشنی کی ایسی شعاعیں نکلیں کہ اس سے سینکڑوں میل دور ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ بی بی آمنہ نے خادمہ کے ذریعے اپنے سسر عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کا پیغام بھجوایا۔ عبد المطلب نے پوتے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنی تو بہت خوش ہوا۔ آنن فانن یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ قبیلہ بنو عبد المطلب کے ہر فرد کو یہ خوشی تھی کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی نشانی پیدا ہوئی ہے۔ عبداللہ کے بڑے بھائی ابو لہب کو بچے کے پیدا ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے مارے خوشی کے خبر سنانے والی اپنے خادمہ صوبیہ کو آزاد ہی کر دیا۔ پیدا ہونے والے اس عظیم بچے کے دوسرے چچاؤں کے خوشی بھی دیدنی تھی۔ عبد المطلب تو اس قدر خوش تھا کہ اس نے اپنے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور جی بھر کر چومنے لگا۔ خود عبد المطلب بھی اپنے بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اپنے پوتے کو سینے سے لگائے، اسے نہ جانے کیا سوجی، وہ کمرے سے نکلا اور بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے خانہ کعبہ میں لے آیا۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس نے بچے کو جھولی میں ڈالا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس خوشی میں سرشار عبد المطلب پوتے کو لیے واپس گھر آیا اور بچے کو اپنی بہو آمنہ کے پہلو میں لٹاتے ہوئے بولا، آمنہ بچہ بہت پیارا ہے۔ آمنہ کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہ آہستگی سے بولی، جب یہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ایک روشنی کا لاوا پھوٹا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ پیدا ہونے والا بچہ اس قدر حسین تھا کہ ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ اسے اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دے۔ اتنے میں خاندان کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ابو لہب کی آزاد کردہ صوبیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کے لیے یہ بچہ نہایت بابرکت ثابت ہوا اور اس کی غلامی سے آزادی کا سبب بن گیا۔ وہ قریشی عورتوں میں کھڑی بچے کے چہرے کو تکی جا رہی تھی۔ بچہ اس قدر حسین تھا کہ جی بھر کر دیکھنے سے بھی آنکھیں سیر نہ ہوتی تھیں اور دل چاہتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ صوبیہ نے ایک ننھا منھا بچہ جس کا نام مسروح تھا اٹھا رکھا تھا، لیکن آمنہ کے پہلو میں لیٹا عبد المطلب کا پوتا
اسے اس قدر پیارا لگا کہ اس نے مسروح کو قریب کھڑی ایک عورت کے ہاتھ میں دے دیا اور آگے بڑھ کر آمنہ کے پہلو سے بچے کو اٹھا لیا۔ عبد المطلب نے 7ویں روز قریش کے سب افراد کی شاندار دعوت کی۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کا عقیقہ تھا۔ اسی دعوت میں لوگوں کے سامنے عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جو ہی عبد المطلب نے بلند آواز میں بچے کا نام پکارا تو محمد کا لفظ سنتے ہی قریش کے کئی افراد کے چہروں پر تعجب کے آثار پیدا ہو گئے۔ انہیں یوں معلوم ہوا جیسے یہ نام نیا سا ہو۔ ایک آدمی نے اس تعجب کا سر عام اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد المطلب، تمہارے خاندان کے دوسرے افراد میں سے تو کسی کا نام ایسا نہیں اور نہ ہی تمہارے خاندان کا یہ رواج ہے، پھر اس بچے کا نام ایسا کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے ہنس کر کہا، یہ بچہ سب سے حسین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا دنیا بھر میں تعریف کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مکہ میں جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کے گھر والے بچے کی بہتر نشوونما کے لیے بچے کو 3-4 سال تک کسی گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی اور دیہات کے ماحول میں اس کی پرورش کرتی تھیں تاکہ بچہ صحت مند ہو، اس کا جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں۔ جب 3-4 سال کے بعد بچے کو اس خاندان والوں کے سپرد کرتی تو اس کے بدلے انہیں بہت سا مال دیا جاتا اور وہ پرورش کرنے والی عورت بچے کی دودھ پلائی ماں کہلاتی۔ دستور کے مطابق عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی آزاد کردہ خادمہ صوبیہ سنبھال رہی تھیں اور اس کی پرورش کرتی تھیں۔ عبد المطلب کسی ایسی داعیہ کی تلاش میں تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذمے لے کر اس کی بہتر تربیت کر سکے۔ ایک روز عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ کسی گاؤں سے بچے گود لینے والی دائیاں آئی ہیں۔ عبد المطلب ان کے پاس گئے تاکہ بات طے ہو سکے، لیکن جو ہی دائیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بچے کا باپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اور بچہ یتیم ہے تو وہ اسے گود لینے سے انکار کر دیتی۔ دائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بچے کا باپ ہی دنیا میں نہیں تو پھر یقیناً ان کو اس بچے کی پرورش کے بدلے کم مال ملے گا۔ ایک ایک کر کے ساری دائیوں نے انکار کر دیا تو گاؤں سے آنے والے سب دائیوں میں سے صرف ایک دائی ایسی رہ گئی جس کو کوئی بچہ نہ ملا۔ اس دائی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ ایک یتیم بچہ ہے جسے کسی بھی دائی نے قبول نہیں کیا تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے بات کی، گاؤں میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور بس ہم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سب عورتیں بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس بچے کو گود لے لیں؟ حلیمہ کے شوہر نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ واپس خالی ہاتھ جانے کی بجائے اس بچے کو گود لے لیتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے۔ یوں حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کے ساتھ عبد المطلب کے پاس آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے حامی بھر لی۔ حلیمہ گاؤں سے مکے آئی تھی تو بڑی تنگی کی حالت میں تھی۔ وہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط اس قدر شدید تھا کہ اس نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ قلت تھی، گھر میں جمع کیا ہوا غلہ بھی ختم ہو گیا تو ان کے پاس صرف ایک اونٹنی کے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ صرف ایک اونٹنی تھی جس سے وہ کچھ دودھ حاصل کر لیتے تھے، البتہ کبھی کبھار کچھ کھجوریں کہیں سے مل جاتی لیکن وہ بھی اتنی کم ہوتی کہ ایک پہر کا گزارا بھی نہ ہوتا۔ اب صرف ایک اونٹنی تھی جس کے دودھ پر گزر بسر تھی، لیکن قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا اور یہ حالت تھی کہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کی کوشش کرتے لیکن ایک قطرہ بھی دودھ نہ آتا۔ اس قدر تنگ دستی کے عالم میں جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند اور گاؤں کی دیگر عورتوں کے ساتھ مکہ کا رخ کیا تھا تو ان کے پاس سفید رنگ کی ایک گدھی تھی جو قحط سالی کی وجہ سے خوراک کی محرومی کا شکار تھی۔ گدھی اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا چلنا بھی دشوار تھا۔ قافلے میں شامل دوسرے لوگ چلتے چلتے دور نکل جاتے اور لاغر و کمزور گدھی ان سے پیچھے رہ جاتی۔ گدھی کی سست رفتاری سے نہ صرف حلیمہ سعدیہ تنگ تھیں بلکہ پورا قافلہ عاجز آ گیا تھا۔ خدا خدا کر کے مکے آیا اور قافلے والیاں بچوں کو گود لینے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں اور حلیمہ سعدیہ قریش کے سردار عبد المطلب کے پاس چلی آئیں۔ اس کے ساتھ بچے کے متعلق بات چیت کی اور دونوں کے درمیان 2 سال کا معاہدہ طے پا گیا۔
عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اپنے علاقے کی طرف چل دیں جہاں اس کے قبیلہ بنو سعد کے لوگ آباد تھے۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنی کمزور مریل سی سفید گدھی پر سوار ہوئیں تو گدھی نے انہیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جو گدھی مکہ آتے ہوئے سست رفتاری سے چل رہی تھی اور پورے قافلے سے پیچھے رہتی تھی، وہ اب اس قدر تیز چلنے لگی تھی کہ سارے قافلے سے آگے رہنے لگی اور قافلے میں ساری عورتیں گدھی کی تیز رفتاری پر حیران و پریشان تھیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ خود حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر حارث بھی حیران تھا کہ آخر اس مریل سی گدھی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ قافلے والی عورتیں پکار کر حلیمہ سے کہتی، ابو دہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، یہ گدھی تو وہی ہے لیکن اس میں تیزی کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ اپنی ہم سفر عورتوں کو حیرانی سے کہتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ اس بات کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا تھا کہ جو بچہ انہوں نے گود میں لیا ہے ہو نہ ہو، یہ اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد پے در پے ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں شدید حیرت ہونے لگی۔ حلیمہ سعدیہ نے گھر پہنچتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگایا تو دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ کہاں یہ حال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے پہلے جو بچے ان کی پرورش میں تھے وہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بلکتے رہتے تھے۔ وہ رات بھر روتا رہتا اور اب دودھ اس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کر دودھ پیتے بلکہ ان کا رضائی بھائی بھی سیر ہو کر دودھ پیتا۔ ادھر حارث نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اونٹنی کو پکڑا اور ایک چھوٹا سا برتن لے کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ جس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا، اس کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ حارث نے دودھ دویا اور اس قدر دویا کہ برتن بھر گیا۔ حارث نے دوسرا برتن لیا، وہ بھی بھر گیا، جبکہ اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ اس کے تھن دودھ سے اب بھی بھرے پڑے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے جی بھر کر دودھ پیا اور دونوں بچوں کو بھی پلایا۔ وہ رات بے فکری سے میٹھی نیند سوئے۔ اگلے روز بھی برکت کے ایسے واقعات ہوئے کہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ حلیمہ نے حارث سے کہا، حارث کہاں وہ دن تھے جب یہ اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی اور ہمیں جی بھر کر دودھ پینے کو بھی نہ ملتا تھا؟ اسی طرح ہماری کفالت میں جو بچے ہیں وہ بھی اکثر بھوکے ہی رہتے تھے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ رات کو ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ہم بارش کے منتظر رہتے تھے اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے رہتے تھے، اور کہاں یہ حال ہے کہ ہم پر رزق کی فراوانی ہی فراوانی ہے۔ حارث نے جواب دیا، حلیمہ یہ دیکھ کر تو میں خود بھی حیران ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے تب سے یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری برکت اسی بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، حارث نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر کیا آئے جیسے ان کے گھر بہار آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اور ان کے ہر کام میں برکت فرما دی تھی، اور اب ان کے گھر میں آسائش تھی۔ وہ پہلے قحط سالی کی وجہ سے بھوک کے ہاتھوں پریشان تھے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رزق کی کثرت کی وجہ سے حیران تھے۔ جو دائیاں ان کے ساتھ مکے میں بچے گود لینے گئی تھیں، انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو افسوس سے ہاتھ ملنے لگیں کہ کاش وہ اس بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ اور حارث کے گھر میں اپنے بچپن کے دن گزارنے لگے۔ حارث کے 3 بچے تھے جن کا نام عبداللہ، انیسہ اور شیمہ تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لوری سناتی اور گود میں بٹھا کر کھلاتی رہتی۔ حارث صبح سویرے اٹھتے اور اپنے اونٹ اور بکریاں چروانے لے جاتے، اور شیمہ اپنے پیارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا شروع کر دیتی۔ دن بھر بکریاں چرانے کے بعد جب حارث واپس گھر آتے تو ان کی بکریاں اپنے پیٹ بھر چکی ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ بکریوں کی یہ حالت دیکھتے تو چپکے چپکے اپنے چراہوں سے کہتے، اگلے روز تم بھی وہیں بکریاں لے کر جانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔
صبح ہوتی تو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اسی چراگاہ میں بہت سی دوسری بکریاں بھی چر رہی ہوتی تھیں، لیکن جو ہی شام ہوتی اور حارث اپنی بکریوں کو واپس لے جانے کے لیے اکٹھا کرتے تو ان کی بکریاں گھاس چر کر پیٹ بھر چکی ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے، لیکن دوسرے چرواہوں کی بکریاں بھوکھی اور کمزور نظر آتی تھیں۔ انہی برکتوں کے نظارے دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ اس 2 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عمر دوسرے بچوں کی نسبت بہت بہتر اور جلدی نشو نما پائی۔ حلیمہ کے پاس پرورش پانے والے بچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائیوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی بھی تھی اور ان کا جسم تندرست و توانا بھی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بھی اچھا تھا اور کھانا کھانے کے قابل بھی ہو گئے تھے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال تھی۔ 2 سال کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا اور ان کا مکہ واپس جانے کا وقت آیا تو وہ بہت افسردہ ہو گئیں۔ انہوں نے دودھ چھڑا تو لیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے حوالے کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر اور مال میں جو برکت پیدا ہوئی تھی وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن معاہدہ پہلے سے طے تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند حارث نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکے کی طرف چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب سے درخواست کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے دوبارہ ان کے پاس آ جائیں۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ بعد ماں کے پاس آئے تو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو جی بھر کر پیار کیا۔ اسی لمحے حلیمہ سعدیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ ان دنوں مکہ کی فضا ٹھیک نہ تھی، شہر میں بیماری کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحت مند جسم بتلا رہا تھا کہ ان کی پرورش بہت شاندار طریقے سے ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ اس بات سے ڈرتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس وبا کا شکار ہو کر بیمار نہ پڑ جائیں، جبکہ گاؤں کی فضا صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے ان کی پرورش اور صحت اچھی ہوگی۔ سیدہ آمنہ نے ممتا کے پیار کی قربانی اور سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہیں گویا بیش بہا خزانہ کھو جانے کے بعد دوبارہ مل گیا ہو۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر مکہ سے بنو سعد کے قبیلے میں واپس آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی پوری توجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ان کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رحمتوں کو نزول رہا۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھیں۔ وہ دن بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتی، انہیں لوریاں سناتی اور اپنے ساتھ کھلاتی رہتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ سعد کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ بکریاں چروانے حارث یا ان کے چرواہوں کے ساتھ چلے جاتے اور وہاں بکریاں چرانے میں حارث اور ان کی چراہوں کی مدد کرتے۔ وہ چراگاہ سے دور جانے والی بکریوں کو موڑ لاتے۔ بچپن کے دن تھے اور خوشیوں کے لمحات، اس عمر میں دنیا کے ہر غم اور پریشانی سے نجات ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولی بھٹکی بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتے اور خوش ہوتے رہتے۔ کھلی ہوا اور بکریوں کے پیچھے دوڑ دھوپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط کر دیے تھے۔ یوں دن گزرتے گزرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے میں آئے ہوئے 4 سال مکمل ہو گئے۔ اب وہ بکریاں چروانے میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ناظرین، یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سیدہ آمنہ کی وفات کیسے ہوئی اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسے چاک ہوا۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو مکمل اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب ہم دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں گے اسی ویڈیو کا پارٹ 2 تو انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔